بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جولائی ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ ہارون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون صاحب، پورے ملک میں سیلابی صورتحال ہے اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوا، اور ابھی یہ نقصانات کی مکمل تفصیلات بھی اکٹھی نہیں ہو سکیں۔ تو سر، یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر حکومتوں کی کارکردگی اور ہم سب پاکستانیوں کے رویے ان تمام چیزوں پہ؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، حفیظ صاحب تھے محکمہ موسمیات کے سربراہ، میرے دوست تھے۔ جی سر۔ 15 سال پہلے لگ بھگ اندازہ ہے، یعنی ایک آدھ سال 2 سال کی کو غلطی لگ سکتی ہے، وہ دنیا کے مانے ہوئے ماہر موسمیات تھے۔ یعنی وہ سیکرٹری جنرل تھے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی، اور ہر دفعہ منتخب ہو جاتے تھے۔ جی سر۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 75 برس میں سارے گلیشیئر پگھل جائیں گے۔ ظاہر ہے انہوں نے حکومت کو بھی بتایا ہوگا۔ حکومت کا حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب زلزلہ آیا 2005 کا، جی سر۔ تو اسی زمانے میں میرے ان سے تعلقات استوار ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بہت ہی بھلے آدمی تھے، نفیس آدمی تھے، یعنی جو سرکاری افسر ہوتے پوری ایمانداری سے اور پروفیشنل سکل کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان میں سے۔ جی سر۔ تو میں نے ان سے رودات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا تھا دفتر، تو میں نے دیکھا کھمبے لرز رہے ہیں، عمارتیں لرز رہی ہیں، جی سر۔ اور ودن 20 منٹس میں نے جی ایچ کیو کو، کیبنٹ بھی ان کو، پرائم منسٹر ہاؤس کو، چیف منسٹر ہاؤسز کو جی سر۔ اطلاع دے دی۔ جی سر۔ اور اس پہ سندھ کے چیف منسٹر نے کہا، جو ارباب صاحب تھے شاید، جی سر۔ کہ مجھے اطلاع نہیں ملی، تو میں نے اس کا ڈاکومنٹری ثبوت جو ہے وہ پرائم منسٹر کو، شوکت عزیز تھے، ان کو فراہم کر دیے، جی سر۔ اور وہ ساتھ لے کے کراچی گئے۔ میں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا، آپ کو اطلاع تھی؟ کہا مجھے تو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ جی سر۔ اب یہ عجیب بات ہے، ان کے پرنسپل سیکرٹری کو اطلاع ملی اور اس نے بتایا نہیں۔ بالکل سر۔ ایک پہلو تو یہ ہے، گلیشیئر تو 15 سال سے معلوم ہے کہ پگھل رہے ہیں۔ بالکل سر۔ ایک اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے۔ جی سر۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، یہ خاص طور پہ، اور دنیا کے بہت سے حکمران اس سے بالکل لا تعلق، لاپرواہ ہیں۔ بالکل سر۔ انہوں نے تو وہ جو پیرس میں معاہدہ ہوا تھا اس کو سبوٹاج کر دیا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے پاس سارا پوٹھوہار خالی پڑا ہوا ہے، تھر خالی پڑا ہوا ہے، تھل خالی پڑا ہوا ہے، جی سر۔ اور بے شمار جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ شہروں میں درخت لگ سکتے ہیں، اسلام آباد میں درخت کٹے ہیں، لگے نہیں ہیں۔ بالکل۔ اسلام آباد کی بارگلہ کی بیک سائڈ میں بے شمار جگہ پڑی۔ میں نے اس کو اتفاق سے ایک دفعہ ہیلی کاپٹر پہ میں خان صاحب کے ساتھ گیا تھا، تو واپسی پہ انہیں رکنا پڑا ہری پور، تو میں تنہا آیا تھا، تو میں نے اس کو خوب گھوم پھر کے دیکھا۔ جی سر۔ بعد ایک دو 100-200 ارب درخت لگانے کی ضرورت ہے، اور درخت لگانا اس موسم میں کیا مشکل ہے؟ صحیح بات اور ہے۔ پاکستان میں پوٹھوہار میں تو درخت ایسے اگتا ہے، بالکل سر۔ آپ نے صرف بیج پھینکنا ہے۔ آپ کا فوج ہے، آپ کا رینجرز ہیں، آپ کے پاس پولیس ہے، یونین کونسلوں کے لوگ ہیں، قوم کو موٹیویٹ کر لیں، ساری قوم کو اس کام پہ لگ جائے، اور اپوزیشن کی بھی اس میں حمایت حاصل کریں۔ بالکل سر۔ مصیبت اور ہے، مصیبت یہ ہے کہ درد اور احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ حکومت ان کی حالت یہ ہو گئی ہے، صدر صاحب کی، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں ہیں بعض اوقات۔ بالکل۔ مطلب اب ایسے تو کئی سال سے خراب ہے میموری ان کی۔ نواز شریف کی میموری خراب ہے، شہباز شریف کی شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ مریم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ پنڈی کو خوبصورت بنانے پہ میں ذاتی توجہ دے رہی ہوں، اور اتنا پنڈی خوبصورت ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یہ تو یورپ کا حصہ ہے۔ او بھائی، جو بنیادی مسائل ہیں، پھر جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے، میرے بھی ذہن میں یہ نکتہ بار بار آتا ہے، یہ جو نالے بنے ہیں، پانی کے اخراج کے جو راستے ہیں، یہ لاکھوں برس میں قدرت نے بنائے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے، جی سر۔ وہ اس زمین کے بوٹینیکل کوڈ میں بھی ہے۔ یعنی کیا پیدا ہوگا، تمام 80-85 لاکھ قسم کی مخلوقات ہیں، چونٹی سے ہاتھی تک، ان کے رزق کا سامان ہے۔ بارشیں تو مطلب یہ برسنی تھیں، ہاں جی، بالکل۔ تو وہ بارش جو ہے وہ اس کو پانی جمع کر لیں بھائی، یہ تو ایک اللہ کی رحمت ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ لاہور میں جو ہے، میں عمر کے زمانے میں ایک منصوبہ بنا تھا کہ سارا پانی جو ہے بارشوں کا وہ راوی میں، وہ تو پیسے ہی نہیں دیا نا۔ میاں عمر کے زمانے میں تو چودھری تھے، تو وہ پیسے دیتے ہی نہیں تھے۔ جی سر۔ اچھا، وہ بارش آپ اندازہ لگائیں کہ راوی کو صاف کر لیا جائے اور یہ جھیل بن جائے 15-16 کلومیٹر کی، تو پانی کی سطح کتنی بلند ہو جائے گی؟ صحیح بات ہے سر۔ ہیں؟
پھر وہ جو ہے اس کے ارد گرد آبادیاں بسائی جا سکیں گی. ہیں جی, ابھی یہ کر بھی رہے ہیں. اب وہ خوبصورتی کو رو رہی ہیں, ارے گلاب حکومت کیا 30 کروڑ کا گلاب. بھائی جو اب پھر جو دنیا بھر میں جو طریقہ ہے, دنیا بھر میں سیلابات امریکہ میں نہیں آ رہے, ساری دنیا میں آ رہے ہیں, مگر وہ سسٹم ہے دریاؤں کے کنارے جو دیہات ہیں وہاں پہ ربڑ کی کشتیاں ہونی چاہیے, بر وقت اطلاع ہونی چاہیے. ہر شخص کو یہ معلوم تھا کہ بارشیں غیر معمولی ہونی چاہیے, جو نظر رکھتا ہے, مجھے تو پتہ تھا اس کا, بالکل پتہ تھا کہ ہونی ہے, اس وقت بہت زیادہ ہونی ہے بارش. ہونی اور ہر سال ہونی ہے اب. جی سر. تو بھائی جو بندوبست, ایک تو وہ ہے نا کہ جو بندوبست نہیں ہو سکتا, جی سر. ٹھیک ہے, جو مجبوری ہے, آفات آتی ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا, بجلیاں ہیں قحط ہیں, زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قحط ہیں, علام ہیں, کیسی کیسی دختران ہیں مادر ایام ہیں. آزمائش میں تو انسان ڈالے ہی جاتے رہیں گے. جی سر. لیکن یہ دیکھیں نا, کچھ سبق نہیں سیکھتے. جی سر. اصل میں یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی, غلطی تو انسان کو ہر کوئی کرتا ہے, ادارے بھی کرتے ہیں, حکمران بھی کرتے ہیں. سوات والے واقعہ کے بعد انہیں کیا کانشیس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ جو ادارے ہیں انہیں الرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک تو مصیبت یہ دیکھیں نا, ایک جعلی الیکشن سے جعلی حکومت, اس کے نالائق وزیر, اور وہ دیکھیں نا گیس اور بجلی پہ کتنا ان کو برا بھلا کہتے تھے, ایسی سخت زبان استعمال کرتے تھے. اور آپ دیکھو روز پیٹرول, میں نے آپ سے کہا تھا مہنگائی بڑھتی جائے گی, اس کی وجہ یہ ہے امیر آدمی پہ تو ٹیکس لگانا نہیں ہے. بالکل سر. بالکل. جو دے سکتا ہے اس پہ تو نہیں لگانا. بالکل سر. اور 300 ارب روپے ضائع کیے گندم میں. بالکل, جو امپورٹ کی نگران حکومت میں. چینی میں کتنے 100 ارب روپے ضائع کیے. بالکل سر. اب یہ کہہ رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں یہ پرائیویٹائز کریں گے. بالکل ان کا اعتبار نہیں ہے کریں گے یا نہیں کریں گے. او بھائی یہ کسی کو دے دیں, اس میں اپنا حصہ رکھ لیں, اس سے منافع ہوگا. بھائی تھوک میں جو چیزیں خرید کے بیچی جائے 40% کا منافع ہوتا ہے, کپڑے میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. کپڑا تو پتہ نہیں ہوتا یوٹیلیٹی سٹور میں یا نہیں ہوتا. نہیں, کپڑا تو نہیں ہوتا, باقی اشیاء خود. یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. 40% ہمارے بعض دوستوں نے تجربہ کیا, میاں ولی ہمارے ایک دوست ہیں پیپلاں کے قریب, وہ جمعہ بازار لگاتے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, وہ قیمت خرید پہ یا نہیں, ویلفیئر کے لیے کرتے تھے. کرونا کی وجہ سے بند ہو گیا, پتہ نہیں اب دوبارہ شروع کیا یا نہیں. تو وہ میں نے ان سے نرخ پوچھے, 40 سے 50% تک فرق تھا. بالکل. یہ اگر آپ منڈی کی قیمتیں پوچھیں آموں کی, آج کل آم ہے نا, تو منڈی میں اور بازار میں 40-50 بعض کا 100% کا فرق ہوتا ہے, دگنی کے. وہ پرواہ نہیں ہے نا جی, احساس نہیں ہے. اب کچے مکان ہیں جہاں کچی بستیاں ہیں, کچھ تو وہاں بندوبست کریں نا جی. شہباز شریف صاحب نے سیوریج بچھانے سے انکار کر دیا کہ زمین کے نیچے. اصل میں یہ ہے کہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت کام کرنا ہے. بلٹ ٹرین چلائیں گے, لاہور میں ایک اور ٹرین چلائیں گے, میٹرو چلائیں گے. جناب والا خالی جاتی ٹرین لاہور کی, میٹرو کا بھی کل میں نے پتہ کیا. احساس نہیں ہے. ورنہ بارش تو بھائی اللہ کی رحمت ہے, اس کو پانی کے ذخیرے نا 50s میں 60s میں وابڈا نے جگہ متعین کی تھی جہاں پانی ذخیرہ ہو سکتا ہے. وہ نہیں کرنا. ڈیم 40 برس عمران خان نے بنائے تھے, اب آپ کو پتا بھاشا ڈیم کے فنڈ جاری نہیں کر رہے. میں نے وہاں ایک متعلقہ آدمی سے پوچھا, اس نے کہا جس حساب سے یہ فنڈ جاری کریں یہ 2050 میں بنے گا 4500 میگا واٹ بجلی. اندازہ تو کریں, 6-7 روپے یونٹ. تھر میں ڈاکٹر سمر مبارک بند رو رہے ہیں کہ جب ہم نے بجلی پیدا کر لی تو ایسے اقبال صاحب کا فون ہے کہ بند کریں اس کو, وہ بھی 6-7 روپے 8 روپے پڑتی ہے. جی سر. اب جنوبی افریقہ سے کوئلہ آئے گا اور اس سے بجلی بنے گی, کمال ہے یار. سر صرف گلگت بلتستان میں 65,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہائیڈرل پروڈیوسرز. بالکل بالکل بالکل. آزاد کشمیر میں کچھ اور یہ اور نہروں پہ بن سکتا ہے, انگریزوں کے زمانے میں نہروں پہ بنے ہیں. جی سر. اچھا وہ دیہات کو بجلی فراہم کی جا سکتی ہے. بجلی کی کاسٹ زیادہ سے زیادہ یہ 6-7-8-10 روپے ہونی چاہیے, جو اتنی ہو گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ 45,000 کی کیپیسٹی ہے اور 20,000-25,000 استعمال ہوتی ہے, تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ 20-25 کے بھی پیسے ہم دے رہے ہیں, لیں یا نہ لیں. نہیں ہم 20-25 کے نہیں دے رہے, آپ کو یہ نہیں پتا. ہم کوئی تقریباً بعض ماہرین کا اندازہ ہے 75,000 سے لے کے 1 لاکھ یونٹ تک کے پیسے دے رہے ہیں.
میگا واٹ کے پیسے دے رہے ہیں. وہ بل تو 30 دن کا بعد بناتے ہی نہیں ہے, بل تو بناتے ہیں 40 دن کے بعد, 35 دن کے بعد, کہ وہ اگلی اس میں چلے جائے, اگلی سلیب میں چلی جائے. سلیب میں چلا جائے. بالکل. تو یہ کن لوگوں کو اقتدار سونپ دیا گیا ہے؟ یہ تو بھائی بھاگ جائیں گے ایک دن ملک چھوڑ کے. نواز شریف صاحب یہاں نہیں, نواز شریف صاحب کا یہ گھر نہیں ہے, ان کا یہاں کاروبار بھی نہیں ہے, ان کے صاحبزادے بھی وہیں رہتے ہیں. شہباز شریف بھی چلے جائیں گے, زرداری صاحب کی زیادہ تر شہباز شریف صاحب کی تو آن ریکارڈ بیرون ملک جائیداد جو ہے وہ زیادہ ہے. اس حکومت سے نجات پائے بغیر, اگر سے صرف اس حکومت سے نجات پا کر مسئلے حل نہیں ہوں گے, پلاننگ کرنی ہوگی. جی سر. میں نے کئی دفعہ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہارون خواجہ ایک صاحب ہیں, ان کے ساتھی ہیں, یہ 25 برس سے ہر چیز پہ انہوں نے کام کیا, اور تھنک ٹینکس بھی ہیں, یہ ایک ہی بات نہیں ہے. جی سر. مسائل پہ بہت ڈسکشن ہو چکی, کرنا نہیں چاہتے, اقتدار کے بھوکے, پیسے کے بھوکے ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ٹرمپ تو اب خبر چلی ہے کہ آ رہے ہیں, پھر چلا ہے کہ تاریخ کنفرم نہیں ہے, لیکن اب یہ جو باقیوں پہ تو خیر مجھے حیرت نہیں ہے, کسی نے بھی ڈس انفارمیشن پلانٹ کر دی ہوگی. اعزاز صاحب اچھے رپورٹر ہیں, اس میں مجھے حیرت ہوئی, بڑے محتاط آدمی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے سورس سے انہیں خبر دی گئی کہ انہوں نے اعتبار کر لیا. جی سر. اب وہ فوراً ہی وزارت خارجہ کی بھی تردید کرنی پڑی. یہ کس نے کیا, کیوں کیا, اس کا مقصد کیا ہے؟ بھئی تو کامن سینس کی بات ہے. ہمارے پاس خبریں نہیں ہیں, ہم میں اخبار کا نیوز ریڈر رہا ہوں, خبریں آج خبر آ گئی جی وہ اپنا جتوئی صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کا خفیہ دورہ کریں گے. میں اس زمانے میں واک کرنے کے لیے تو جو وقفہ ہوتا تھا نا آدھ پون گھنٹے کا, تو اس میں واک کرتا تھا. جی سر. وہ میں آیا, انہوں نے کہا یہ خبر ہے, حالانکہ وہ بڑا اہم رپورٹر. میں نے کہا پھینکو اس کو. انہوں نے کہا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دفتر والے بڑے بزید ہوئے, اتنی بڑی خبر ہے, مصطفیٰ جتوئی اسرائیل کا خفیہ دورہ اس نے کیا اور آپ کریں گے نہیں, کیا ہے آپ کریں پھینک دو. میں نے کہا وہ اللہ کا نام لو نا, جتوئی ایسا آدمی ہے, جی سر. نہ جتوئی کا کوئی پولیٹیکل رول ہے, وہ بیچارہ دیر سے سو کے اٹھنے والا آدمی ہے, بوڑھا آدمی ہے, نہ اس کا یہ کریکٹر ہے, نہ اسرائیلی پاگل ہیں کہ اس کو لندن میں نہیں بریف, فرض کیجئے اگر ایسا ہو. جی سر. تو خبر کو دیکھنا پڑتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ اخباروں میں جو ڈائریکٹر نیوز بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, جو بھی چیز آئی چلا دی. کامن سینس کی بات ہے, نہیں آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان. ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہو رہی ہے, سر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ اس کے بیانات جو ہیں, بہت سے بیانات پاکستان کے حق میں جاری کیے جا رہے ہیں. کون کر رہا ہے مجھے نہیں پتا, کہ پاکستان بڑی عظیم قوم ہے اور پاکستان بڑی ترقی کرے گا اور انڈیا کی مذمت وہ کر. کیسے ممکن ہے وہ سب کر رہا ہو؟ بالکل. پاکستان اس وقت پر نہیں آ سکتا. دوسرا, میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, گلگت بلتستان کی جو صورتحال ہے, اتنی بے چینی ہے وہاں پہ. یہی بلوچستان کی صورتحال ہے جہیں کہیں مدنیات ہیں, کام ہو ہی نہیں سکتا. کام وہاں ہوتا ہے جہاں امن ہو, جہاں استحکام ہو, اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو. موسٹ پاپولر پارٹی جو ہے مشرقی پاکستان میں 1971 میں کوئی انویسٹمنٹ کر سکتا تھا؟ وہی صورتحال ہے, ملتی جلتی. صحیح بات ہے. اور فرق یہ ہے کہ وہ اس وقت تو ملک کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا, اس وقت تو خیر ٹوٹ تو نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہمکانہ پالیسیاں تو جاری. آزاد کشمیر میں وہ رد عمل ہو رہا ہے. رات میں نے بات کی وہاں کچھ لوگوں سے, لوگ اتنے مایوس اور پریشان ہیں. یہ جو بنا دی ہے ایک طرح کی فیڈرل سیکورٹی فورس ہی ہے نا جو بھٹو نے بنائی تھی, اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو 4 صوبے, اور جن صاحب کو دیے ان کے فہم کا یہ عالم ہے کہ وہ قبرستان گئے, جب وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے تو قبرستان میں ریڈ کارپٹ بچھایا گیا. کبھی قبرستان میں بھی کسی نے بچھایا تھا؟ اکبر اعظم کے لیے بھی نہیں بچھا ہوگا. اور بلوچستان کہتے ہیں ایک ایس ایچ او کا ایک ایس ایچ او مار ہے. وہ بلوچستان میں آج سے 6-7 سال پہلے میں نے معلوم کیا تھا $500 ملین وہ خرچ کر رہا ہے. اور کتنی سرگرمی. ابھی ایک بس پہ حملہ ہوا ہے, ابھی میں نے کنفرم نہیں کہ اس میں تعداد کیا ہے, کراچی جانے والی کوئٹہ سے بس, اس پہ مقامی لوگ کہہ رہے ہیں 20-25 آدمی شہید ہو گئے, اور بہت المناک واقعات ہو رہے ہیں. جو کنفرم آئی ہے وہ 4-5 لوگوں کی, جو آفیشیل آئی ہے وہ 4-5 لوگوں کی ہے. اور سر اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیرون ملک بھی ایکٹیویٹیز تحریک انصاف کی بڑھ رہی ہیں. ایک بریفنگ ہوئی ہے جس میں زلفی بخاری صاحب بھی گئے ہیں,
اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی اس کی. ایک تو یہ مقامی اختلافات ہیں، اس پہ تو الگ بات کرتے ہیں. برقی صاحب نے کیوں کہا کہ جی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے زلفی بخاری کے پاس؟ یہ ہو نہیں سکتا زلفی بخاری بغیر اجازت کے اپنے چلے ہیں؟ نوٹیفیکیشن ہے، عمران خان نے ذمہ داری دی ہوئی ہے. نہیں، وہ تو بہت عرصے سے کر رہا ہے. بالکل. یعنی وہ اگر وہ یہ کہتا جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے جی سر. کہ بھائی ان کو ان کے صاحبزادوں کو بھی ان کے ساتھ ہی بلا لیں، جی سر. ٹھیک ہے، وہ تو سمجھا. اور اس نے بریف کرنا ہے تو اس نے بریفنگ میں کون سی ایسی غلط بات کا احتمال تھا؟ اب ہم نے سن لیا نا اس نے کیا کہا، موٹے موٹے پوائنٹ ہیں یہ. بالکل. تو وہ اپنا سمجھے چودراہٹ کے جھگڑے ہیں. آپ دیکھیے نا، جو عالیہ حمزہ پہ انہوں نے اعتراض کیا، اب وہ میں چاہتا تھا کہ اس کو ڈال دیں اس کی آواز بھی. سلیمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں نہایت ہی، بعض لوگ کہتے ہیں تلفظ ان کے سلمان ہے، میرے خیال میں تو سلیمان ہی ہے، اصل لفظ تو سلیمان ہے، قرآن مجید میں تو سلیمان ہی استعمال ہوا. اتنے غیظ و غضب کے ساتھ انہوں نے تنقید کی. ان کا حق ہے وہ اپنی رائے رکھیں، قابل اعتماد آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، قانون دان بھی بہت بڑے ہیں. عالیہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی ٹویٹ، ہیں جی، لیکن وہ کام کر رہی ہے فیلڈ میں. پنجاب میں لیڈرشپ کا جھگڑا ہے، گروپ بنے ہوئے ہیں جی سر. اور وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے لگے رہتے ہیں، اور ان کو احساس نہیں ہے. 2 سال ہو گئے جی سر. پڑا ہوا، وہ اس کی بیوی پڑی ہوئی ہے، محمود رشید پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد پڑی ہوئی ہیں، کافی شدید بیمار ہیں. اور چیمہ صاحب جو ہیں سابق گورنر جو ہیں وہ ان کی حالت خراب ہے. اعجاز چودھری کی، بھائی لوگ ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، ان کو اپنی چودراہٹ کی پڑی. میرا خیال ہے کہ وہ نتیجہ یہی ہوگا، جب وہ آزاد ہوگا، ایک دن تو آزاد ہو گئی، تو ان کو نکالے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو، اور ان میں سے اکثر کو ٹکٹ بھی نہیں ملے گا. تحریک کو کس طرح سے سر دیکھ رہے ہیں؟ ایکٹیویٹیز تو پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں. بالکل. یہ یعنی میڈیا اگر رپورٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں رہی. جی سر. بارشوں کے باوجود، خراب موسم کے باوجود، شدید گرمی کے باوجود، حبس کے باوجود، روز عالیہ حمزہ جو ہیں جن کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ وفود سے ملاقاتیں کرتی ہیں، اور ہر کہیں لوگ نکلے ہیں باوجود اس کے خراب موسم کے اور اس خوف کے کہ بھائی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی سر. تو یہ تو جاری رہے گی، یہ ختم تو نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ گلگت بلتستان میں کسی وقت بھی کوئی بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے، آزاد کشمیر میں ہو سکتا ہے. یہ جو بنا رہے ہیں نا فیڈرل سیکورٹی فورس، ایک طرح کی جو بھٹو نے بنائی تھی، بھٹو کو وہی لے کے ڈوب گئی تھی نا. بالکل وہی اس کی تباہی، مقدمہ اسی میں بنا نا. اگر بھٹو قتل کے مقدمے میں بچ جاتا جی سر تو اس پہ یہ ایس ایس ایف کے اور بہت سے مقدمے بنے تھے، دلائی کیمپ والا اور بہت سی چیزیں. جی سر. طاقت کا اندھا دھند استعمال ہمیشہ مکالن ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے نتائج غلط ہوتے ہیں. بوم رنگ ایک ہتھیار ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے. جی سر. وہ جہاں پھینکا جائے، قدیم ہتھیار ہے وہ، قدیم جو نسل کے باشندے ہیں میرے خیال میں ہتھیار جہاں سے پھینکا جائے وہیں پہ واپس آتا ہے. جی سر. تو جو کچھ کر رہے ہیں، گڑھے جو کھود رہے ہیں، اس میں خود ہی گریں گے. سر مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے. جو چیمبر آف کامرس ہیں ہر جگہ کے، کراچی کے ہوں، لاہور کے ہوں، وہ بہت سخت پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں، وہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے تھے. آج کہا کراچی کے صدر بلوانی صاحب نے، جی سر. اور لاہور کے صدر جو ہیں ابوذر شاد صاحب نے بھی، ٹی وی پہ ایسے پروگرام ہو رہے ہیں کہ ہڑتال نہیں ہوگی. ابوذر صاحب سے میں نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل ہڑتال ہوگی. ان کا رویہ تو بہت ہی سخت ہے. انہوں نے کہا ہم نے صرف اتنا کہا کہ فلاں فلاں چیزیں معطل کر دیں، یہ نہیں کہا اس کو ختم کر دیں. مطلب 2,000 روپے، 2 لاکھ روپے نقد اگر ڈپازٹ کرائے جائیں گے یا نکالے جائیں گے تو وہ اپنا اس پہ 20,000 روپے ٹیکس. اتنا ٹیکس کون دے سکتا ہے؟ چوری چکاری شروع ہو جائے. اور اس ایف بی آر کو اختیارات دے رہے ہیں جس میں ایک ایماندار آدمی ڈھونڈنا مشکل ہے، جو گندگی کا ایک ڈھیر ہے، سیریہ گندگی کا ایک ڈھیر ہے. یہ پل دیکھو، پل گر رہے ہیں. ایف8 والا طیب رضوان پل ہے، 45 دن میں بنایا، اور بڑا 45 دن میں کیوں بنایا؟ کیا تکلیف؟
دکھانے کے لیے کہ ہم 45 دن میں یہ شعبدہ بازی ہوئی نا. وہ کہتے ہیں شہباز سپیڈ کے بعد محسن سپیڈ، تو محسن سپیڈ دکھائی ہے انہوں نے. محسن صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو وہ ویژن ہی نہیں ہے. وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں طاقت سے اور خوف پیدا کر کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. بخدا ان سے بدرجہ بہتر تو پرویز الہی تھا. کرپشن تو خیر مونس الہی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن کام ہوتا تھا، ڈھنگ سے ہوتا تھا. مجھے یاد ہے پنڈی کا یہ بنا انڈر پاس کمیٹی چوک والا، آپ کو یاد ہوگا. تو مجھ سے چودھری پرویز الہی نے پوچھا کہ وہ پنڈی والا انڈر پاس آپ نے دیکھا؟ میں دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، مگر ٹائلنٹ ٹھیک نہیں ہے. بارہ اتنا بڑا نقص نہیں. اس نے کہا نہیں کیوں ٹھیک نہیں ہے، اور فوراً اس نے اس کا نوٹس لیا. تو کام ہو رہا تھا، یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، ہاسپٹل بن رہے تھے، کارڈیالوجی کے وہ بن رہے تھے، امراض قلب کے ہسپتال بن رہے تھے. یہ تو عجیب لوگ ہیں، ہر گلاب سے سڑکیں دھوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے یورپ بنا دیا اور پنڈی کو لاہور جیسا بنا دیں گے. بھائی پنجاب بہت بڑا ہے، اٹک سے لے کے تو رحیم یار خان تک. بالکل سر. سڑکیں جو ہیں وہ کیا بتا رہے تھے؟ اعظم چوک والی سڑک کون بتا رہا تھا؟ جی 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 وہ کوئی پتہ نہیں 65 یا 68 کروڑ کیا اور ہر سال 2-2 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں. چوک وہ سروش. موٹر وے جو ہے سکھر سے لے کے حیدرآباد تک، جی سر بالکل. جو ضروری چیزیں ہیں وہ کر نہیں رہے. ایک تو وسائل کم ہیں، ایک ان کا ضیاع اس قدر خوفناک طریقے سے ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سر آج ہم نے جو آج کے اہم موضوعات ہیں ان پہ بات کی ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ بات کریں گے اور ہارون صاحب کی رائے جانیں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.